बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफकुश ऑफिशियल। नाजरीन, ये हमारे बड़े साफ़ी प्यारे हैं साफ़ी ज़ुबैर अली खान, उनकी स्टेटमेंट है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की पहचान बन चुके हैं। अभी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर इंटरव्यू के बाद जब बाहर छोड़ने आए तो पूछा इमरान खान कब जेल से रहा होंगे। मैंने हैरत से पूछा आप एशियाई हैं? कहने लगा नहीं मैं स्पेनिश हूं। फिर कहने लगा इस्लामाबाद में इमरान खान के हक में मुजाहरे अभी भी हो रहे हैं या अब अमन है? दरवाजे पर खड़े होकर इससे मकालमे से काफी हैरान भी था। इसको बताया गया इस्लामाबाद में सुकून है और वो हंसते हुए उसने जवाब दिया कि जब ट्रंप इलेक्शन जीत जाएंगे तो इमरान खान भी रहा हो जाएंगे। इमिग्रेशन ऑफिसर ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और गॉड ब्लेस कहकर रुखसत किया। ये बड़ा जबरदस्त और हैरान कुन स्टेटमेंट है। और नाज़रीन, खान साहब ने जुडिशल कमीशन के लिए 2 नामों की मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली से उमर अयूब साहब और सेनेट से शिबली फराज साहब, और इस तरह हुकूमत ने 2 नामों की मंजूरी दी है और हुकूमत की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब और अरफान सिद्दीकी साहब कमीशन में शामिल होंगे। कुछ साहबान हुकूमत से नाराज है कि बंदे आईनी तरमीम के लिए हमने पूरे किए, लेकिन आईनी तरमीम में हमारे मतलब की कोई चीज नहीं, ना मिलिट्री कोड में तरमीम हो सकी, ना आर्टिकल 8 में। इसलिए अब सोचा जा रहा है कि 27वीं तरमीम लाई जाए मुस्तफा नवाज खोखर। और शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि डील की खबरों में की तरदीद बुशा बीबी की रहाई में गंडापुर का कोई किरदार नहीं। और बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि मैं डील की बात नहीं कर रहा, लेकिन केसेस को देखकर बोल रहा हूं कि जिस तरह से केसेस खत्म हो रहे हैं इमरान खान की रहाई जल्द हो सकती है। कल 10 हफ्तों बाद पीटीआई के 7 रहनुमा इमरान खान से मुलाकात करेंगे, जिसमें नई एहतजाजी तहरीक का ऐलान मतवक्को है। गौहर खान, उमर अयूब, शिबली फराज, अहमद डोगर, मोहसन अजीज, सलमान अकरम राजा सफदर मुलाकात करेंगे। बुशा बीबी के केसेस में 6 से 8 हफ्ते काफी होते हैं, इसके बाद रूटीन में जमानत हो जाती है। ये कोई डील नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे। और ये राना सनाउल्लाह ने पहले, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, उन्होंने पहले तो मंसूर अली शाह साहब के बारे में जो पहली उनकी स्टेटमेंट थी वो बड़ी अजीब सी थी कि उन पे उनको क्रिटिसाइज किया, उन पे तनकीद की। लेकिन यही राना सनाउल्लाह बाद में कहते हैं कि जी वो बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े जबरदस्त, बड़े हार्ड वर्कर है, बड़े ईमानदार और मेहनती हैं। जब ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तो इस वक्त उन्होंने बहुत सी रिफॉर्म्स की। ये रिफॉर्मिस्ट जज है, अभी उन्होंने इनकी तारीफों के पुल बांध दिए। जब उनसे पूछा गया कि इन्हें इग्नोर क्यों किया गया, इन्हें बाईपास क्यों किया गया, इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं बनाया गया, तो उन्होंने इसकी बड़ी एक बाउंड्री सी और मंतक में आने वाली ना चीज कही। उन्होंने कहा जी वो बस पीटीआई वाले जो है ना, उन्होंने इसकी तारीफ की है ज्यादा, इस वजह से हमने उन्हें चीफ जस्टिस नहीं लगाया और ये पाकिस्तान का नुकसान है। ये मानते भी हैं। अभी इनकी अकल पे मातम किया जा सकता है। और अभी ये जो खान पे बहुत ज्यादा जुल्म जबर फस्तायत हो रही है और जेल में उन्हें सख्त तरीन टॉर्चर किया जा रहा है, कहते तन्हाई में रखा गया, उस पर जनाब ने लब कुशाई की है राना साहब ने कि ये हमें खबरें थी कि जेल के अंदर से ये जेल तोड़ने की बातें कर। नाज़रीन, ये अजीब मंतक है, अजीब बातें हैं। वो खान है, डटा हुआ है, भागना थोड़ी है उसने, ये इनकी अपनी है। और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि पीटीआई कल अपने अगले एहतजाज आज यानी आज के बारे में अगले और फैसला कुन मरहले का ऐलान करेगी और हम तमाम लोगों को दावत देते हैं जो जमहूरियत और इंसानी हकूक के दफा के लिए पुरज़म है। जबर और अवाम की मर्जी से इनकार के खिलाफ हमारे लड़ाई में हमारा साथ दे। इमरान खान आज अज़म और आजादी का निशान है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज। एक कमेटी होती है ARD, उसमें से ये जो इख्तलाफात के खत्म करने के लिए होती है, उस कमेटी में चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को दोबारा ARD कमेटी में शामिल कर दिया और उसका सरबराह बना दिया। ये जो मसूफ काजी साहब गए थे, उन्होंने
شاہ صاحب کو اس کمیٹی سے علیحدہ کر دیا تھا. یہ بھی ایک بڑی اہم خبر ہے. ان کا مقصد عوام کو محکوم بنانا، اور اس مقصد کے لیے یہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. تو 26ویں ترمیم کے بعد ان کو چاہیے کہ 27ویں 28ویں 29ویں کیوں نہ لانی پڑے. نعیم حیدر پنچوتا. عمران خان سے ملاقات، ناموں کی منظوری بیرسٹر 7 ناموں کی منظوری ہے. بیرسٹر گوہر کے علاوہ عمر ایوب صاحب، احمد ڈوگر، سینیٹر محسن عزیز، سلمان اکرم راجہ، سلمان صفدر صاحب، شبلی فراز ملاقات کریں گے. ملاقات میں احتجاجی تحریک کی تاریخ پر غور ہوگا، اور آج سلمان اکرم راجہ صاحب اس کی تاریخ دیں گے، اناؤنس کریں گے. حکومت کو چیف جسٹس افریدی لگانا مہنگا پڑ گیا. حلف اٹھانے کے بعد جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں خوف زدہ یہ ہوں گے. اور ایک بری خبر ہے کہ ذرائع کے مطابق مستفین کاظمی جو بڑے سینئر زبردست قسم کے وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے قاضی صاحب کو کھری کھری سنائی تھی، اور قاضی صاحب نے اسے ضابطی انات بنا کر ان پر ٹارچر کروایا. اور جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ مستفین کاظمین کے صاحب کو لوہے کے راڈ سے سر پر ہٹ کیا گیا، جس سے 11 دن سے انٹرنل بلیڈنگ ہوئی. 11 دنوں سے 2 دن سے ابھی وہ 11 دنوں سے ہسپتال میں ہے، اور 2 دن سے ابھی وہ چہل قدمی انہوں نے چلنا شروع کیا ہے. بات ابھی بھی مکمل ادا نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے وہ. اور ایک بڑا خوفناک اور درد مندانہ ایک بیان آیا ہے. ایک چھوٹے بچے کا بیان ہے. اس میں اس نے کہا ہے کہ میں اس کا نام بعد میں بتاؤں گا. ہم سکول نہیں جا رہے، میرے بھائی کا جنازہ ہم نے خود اٹھایا، ہمارا کاروبار تباہ برباد ہو گیا، ہماری جو فیکٹری کی جو مشینیں ہیں وہ زنگ آلود اور لوہا کباڑ بن رہا ہے. خدا را میرے پاپا کو چھوڑ دے، وہ ملٹری کسٹڈی میں ہے. یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ میاں عباد فاروق کے بیٹا ہے، جو چیف آف آرمی سٹاف سے اپیل کر رہا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو بہت عام ہے. یہ دل کو دہلا دینے والے ہاتھ جوڑ کے یہ التجا کر رہا ہے. اور مولانا صاحب یہ کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی مؤثر پالیسی نہیں، دہشت گردی کو عوام کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جرم کا خاتمہ نہیں کیا جا رہا، خاتمے کے نام پر قوم کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. کوئی اللہ کا خوف نہیں، ان کم بختوں نے مرنا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان. اور ناظرین، مولانا فضل الرحمان کسے بلیک میلر کہہ رہے ہیں اور کسے کم بخت کہہ رہے ہیں کہ کس نے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا. یہ ہمت کر کے نام لینا چاہیے. اور قاضی صاحب نے، قاضی عیسیٰ نے ایک فیصلے، اس کے جو فیصلہ ہے وہ بھی قاضی یحییٰ صاحب نے چیف جسٹس پاک سرحدی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے. تنازعات کو حل کے لیے جو کمیٹی ہے، متبادل کمیٹی کی تشکیل کے لیے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سینئر ترین جسٹس منصور علی شاہ کو ARD کمیٹی کے چیئرمین مقرر کر دیا، جو کہ کافی شاکنگ ہے ان کے لیے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک حملہ ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ، اور اس پہ اس کا میں نے موقف رکھ دیا تھا جو ہمارے وزیر داخلہ ہے. ابھی ان کے وزیر داخلہ کے بیان پر تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ ہم نے دونوں موقف آپ کے عوام کے سامنے رکھنے، عوام کو پتہ چل سکے کیا ہو رہا ہے. محسن نبی کا بیان نہایت بیوقوفانہ حد تک مذاقہ خیز اور مینڈٹ چور بندوبست کی ذہنیت کا عکاسی ہے. دوسرے روز دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم صرف ان پڑھ ہی نہیں، پرلے درجے کے احمق اور جاہل ہیں. ترجمان تحریک انصاف. خود ساختہ وائسرائے صاحب قاضی عیسیٰ کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی شہریت کی منسوخی سے پہلے کسی پڑھے لکھے وکیل سے قانون سے متعلق سیکھ لیں. ظاہر ہے پاکستان ان کے آباء و اجداد کی راجدھانی یا خاندانی جگیر تو ہے نہیں کہ یہاں درباری اپنی زبانوں کی لمبائی کے مطابق بیان دیں. شناختی کارڈ، پاسپورٹ یا شہریت کے منسوخی اور اجراء کے فیصلے نقوی صاحب کی صوابدید کے نہیں، آئین و قانون کے مرہون منت ہیں. آئین و قانون کی گردن پر پیر رکھ کر مرضی کے فرمان جاری کرنے کی بےہودہ سلسلے نے دنیا میں پاکستان کا جمہوری اور آئینی تشخص بری طرح مجروح کیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کی کرتوتوں قبر تک ان کا پیچھا کریں گے جب کہ تاریخ اس سے بھی پرے اس کے محاسبے کو تیار ہے.
محسن نقوی گنڈا راج کے خیالی سیٹ سے اترے اور دنیا کو اپنے خیالات جاہلانہ دکھانے کی بجائے تھوڑی سی تمیز اور قانون احترام کی اداکاری کی ہلکی سی کوشش ہی کر لے. ترجمان پاکستان تحریک انصاف. انہوں نے مزید کسی سے کوئی غلطی یا جرم سرزد ہوا ہے تو قاضی کی پتلون پہن کر اچھلنے کے بجائے عدالت کے وہ فیصلے کا موقع دیں. اور یہ جو اگر میرے خیال میں اگر یہ ان کے پاسپورٹ بلاک کرتے ہیں تو اوورسیز پاکستانیوں کو وہاں آسانی ہوگی, انہیں وہاں کی شہریت لینے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. یہ پتہ نہیں محسن نقوی صاحب ان کی مخالفت کر رہے ہیں یا ان کے حق میں جا رہے ہیں. سابق چیف جسٹس قاضی فائز سپریم کورٹ کے اختیارات میں, یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے, مداخلت آئین پاکستان کی شق نمبر 151 ختم کر دی تھی تاکہ ایجنسیاں مداخلت کر سکیں. آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں شق نمبر 45 اور آرٹیکل نمبر 151 کو بحال کر دیا ہے. اور سلمان اکرم صاحب نے کہا کہ آج فیصلہ کن احتجاج فائنل کال کا اعلان کیا جائے گا. اور ان کے میں دماغ ایک چھوٹا چٹکلا آپ کو سناتا ہوں جو خان کہتا ہے کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں اور اوپر سے پڑھنے لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ جب سے لاہور آئی ہوں فضائی آلودگی کے باعث میں 8 ماہ میں 7ویں دفعہ اپنا اینٹی بائیوٹک کورس, گلے کا اینٹی بائیوٹک کورس کروایا ہے میں نے. اس پر جو لیگی ارکان ہے انہوں نے خوب تالیاں بجائیں, تو جس پر لیگی ارکان نے تالیاں بجائیں تو انہیں بتایا گیا کہ یہ تالیاں بجانے والی بات نہیں ہے. اور جو شیر افضل صاحب کی کپتان سے ملاقات ہوئی وہ میں نے آپ کو کل بتائی تھی, اس کے چند اور جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. خان صاحب سے میری جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو احتجاج کے بارے میں آگاہ کیا. یہ لولے لگڑے احتجاج ہو رہے ہیں, ہماری تمام لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی, ہماری کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. علی امین گنڈا پور نے تن تنہا کے لیے احتجاج کیا. خان صاحب نے ہدایت دی ہے جو سلمان اکرم صاحب جب مناسب سمجھیں گے آپ سب سے شیئر کریں گے. خان صاحب نے کہہ دیا کہ ایک نیا احتجاج اور دھرنے کی تحریک, اور اب انقریب پارٹی کو جو احتجاج کمیٹی بنی وہ اس حوالے سے فیصلہ کرے گی. اور شیر افضل صاحب نے کہا کہ ہمیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ خان صاحب کی رہائی کے لیے صرف بیٹھنا چاہیے, اس کے لیے چاہے 10 دن لگیں یا چاہے 100 دن لگے, ہمیں اس سے سروکار نہیں. ہم نے صرف یہی 1 ایجنڈا پہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. اور بقول شیر افضل صاحب کے کہ خان صاحب نے ان کی بات سے اتفاق کیا ہے اور خان انقریب آ رہا ہے. ہر طرف سے جو دباؤ بڑھ رہا ہے خان کی باتیں ہو رہی ہیں اور خان انقریب عوام میں ہوگا. ناظرین, خان کی لبیک کال پہ آپ نے لبیک کہنا ہے. اور یہ جو ہمارا چینل ہے, اگر آپ تک یہ ویڈیو نہیں ہو رہی, اس کا ایکسیس نہیں ہے تو آپ VPN یوز کریں, کیونکہ جو اینٹی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت کے اپنے لوگ ہیں ان کے چینلز کو کوئی مسئلہ نہیں. جو نیوٹرلز ہیں یا ان کے خلاف کوئی تھوڑی بہت حقائق بیان کرتے ہیں جیسے ہم جیسے لوگ ہیں تو ان کو بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی پائندہ باد.